جواب نہ دیا جائے. پھر انہوں نے لکھا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. تو مجھے بتائیں میرے سے زیادہ نرم کون ہے؟ دیوبندیوں نے لکھا احمد صاحب بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. میرا ابھی بھی دعویٰ ہے مجھ سے پہلے کوئی بندہ اس ٹاپک کے اوپر اتنا سافٹ نہیں آیا کہ جو یہ ساری گالیاں کھائے, پیشن سے بات کو بیان کرے بغیر گالی دیے, اور اس کے بعد کہے کہ چندہ آپ کو ہی دوں گا, نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا, مسجد الگ نہیں بناؤں گا, آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا, میرے سارے اسٹوڈنٹ آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے. اتنا حوصلہ کتنا ہے؟ یہ حوصلہ تو بریلوی دیوبندیوں کے بڑے بزرگوں میں نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ لیگیسی چھوڑی ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کیا. ہمارے اسٹوڈنٹس تو شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو نماز پڑھائی, میں نے ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی, ایک ہاتھ چھوڑ کے. مجھے تو کوئی آر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ لیگیسی ہے. چلیں علی بھائی, ایک چیز اور یہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے کچھ آپ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بھی زبان ذرا سخت استعمال کر جاتے ہیں. تو کیا آپ ایک تو اگر وضاحت کر دیں, ظاہر ہے آپ نے جو وضاحت کی ہے میرے خیال میں اس میں آ گئی ہے بہت ساری بات, لیکن تھوڑے سی صحابہ کرام سے نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہم کوئی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے آپ کو مومن نہ سمجھیں. صحابہ کا سب سے بڑا دفاع کرنے والے ہی میں ہوں. ٹھیک ہے, یہ لوگ تو صرف اپنی مرضی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں, عمار ابن یاسر کی کانفرنس کبھی نہیں ان لوگوں نے کی, کیونکہ لوگ پوچھیں گے کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ عمار کو اس طریقے سے قتل کیا, جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. ظاہر ہے پھر مقدمہ قتل کا کھل جائے گا. آپ قاتلین کی تو کانفرنسز کریں, اور جو مقتولین ہیں جو خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑے ہیں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ان کا آپ نام لینے کے اوپر بھی پابندی لگائیں. تو یہ لوگ سلیکٹو اصحاب کو لے کے چل رہے ہیں. میں سارے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, اور جہاں کوئی صحابی خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکال کے کھڑا ہوا ہے, اس معاملے میں احترام کے دائرے میں میں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, جس طرح کہ اس زمانے میں حضرت علی کے ساتھ صحابہ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے مخالفین پہ تلوار بھی سونتی. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم زبان سے وہ حدیث بیان نہیں کر سکتے. ہمارا مقدمہ یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں صحابہ کی پیروی کا حکم نہیں دیا تھا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تھا. اب حضرت عثمان کے مخالفین کو تو یہ اتنی گالیاں دیتے ہیں, کبھی بلوائی کہتے ہیں, کبھی خارجی کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی چھپے ہوئے یہودی تھے. حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں آ کے کیوں اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ راشد کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کے مخالفین میں وہ اصحاب بھی ہیں جو اولو العزم اصحاب ہیں, حضرت طلحہ, زبیر, ام عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, لیکن دونوں میں سے ہمیں جب ایک کو چوز کرنا پڑا تو ہم خلیفہ راشد کو چوز کریں گے. ہم کسی صحابی کے خلاف نہیں ہے, صحابہ کے اختلاف میں ہم خلیفہ راشد کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک ہی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے, اس لیے نہیں کہ میری کوئی ذاتی پسند ناپسند ہے, ورنہ تو ہم حضرت عثمان کے مخالفین کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں اگر ہمیں بنو امیہ سے ہی چیڑو. لیکن نہیں, ہم حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہیں. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع کیا, شیعہ کی کتابوں سے کیا, ان کو جواب دیا. ٹھیک ہے کہ بھائی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے ان کو حضرت عثمان کے کھاتے میں نہ ڈالیں, ان کا ذاتی فیل تھا. اور ان کے ساتھی بھی تو دیکھیں نا, بعد میں سارے ساتھی بھی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. عمر بن عاص تو روتے ہوئے صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھیں, ان کو آخری وقت میں پتہ چل گیا کہ میں نے تو پوری زندگی جو کچھ کیا ہے, یہ آخری وقت میں آ کے میں نے حضرت علی کی جو مخالفت کی ہے تو میں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لی ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. وہ تو روتے ہوئے فوت ہوئے ہیں. تو ان کے قریبی ساتھی بھی ان کو آخری وقت میں جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر کے نہیں گئے جس طرح آج کل ہو رہی ہے, وہ واقعی جینون اللہ تعالیٰ کے حضور رو کے گئے کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا علی بھائی, ایک چیز یہ ہے کہ قرون اولیٰ کا جو تصور ہمارے ہاں عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے وہ ذرا مفوق الفطرت سا لگتا ہے, کیسے کہ جیسے انسانوں والا نہیں ہے, انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے, کوئی فرشتوں کا معاشرہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی کسی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کیا یہ بھی ایک ہماری سوشل جو جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ 40 چھڑیاں مروایا کرتے تھے شراب پینے والے کو, حضرت ابوبکر بھی 40 اور حضرت عمر بھی 40. پھر حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی. کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے.